میرے ابا سارا دن گھر پر پڑے رہتے اور کوئی کام نہ کرتے۔ جب اماں کام کرنے کا کہتی تو انہیں مارنے لگ جاتے۔ ایک دن میں نے اسکول سے چھٹی کی تو میں نے دیکھا کہ گھر کے کام کرنے کے بعد اماں سامنے کریانے والی دکان پر چلی گئیں اور 1 گھنٹے بعد لنگڑاتی ہوئی باہر آئیں اور ان کے ہاتھ میں سبزی اور آٹا تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں تو ابا بولے، شاباش، لگی رہو اور مجھے کام کرنے کا نہیں بولنا۔ مجھے ابا کے ساتھ ساتھ اماں سے بھی نفرت ہونے لگی اور ایک دن میں غصے میں دکان کے اندر گھس گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوپر سا آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ آج پھر جب میں اسکول سے واپس آ رہا تھا تو اماں کو سامنے کریانے کی دکان سے باہر نکلتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی کہ اماں کریانے والے کی دکان پر کیا کر رہی تھی، حالانکہ اس دکان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اچھے کردار کا مالک نہیں ہے، عورتوں کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اماں جب باہر نکلیں تو کچھ لنگڑا کر چل رہی تھی، ساتھ میں دال کا شاپر تھا اور چینی اور آٹا تھا، اور وہ دکاندار میری ماں کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میرا دل دھک سے دھڑکا تھا۔ آج تیسرا دن تھا جب میں یہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کنجوس کریانے والا تو کسی کو بنا پیسے کے ادھار بھی نہ دے، تو پھر میری ماں کو شاپر بھر بھر کے راشن کیوں دے رہا تھا؟ یہ سوال میں نے 2 دن پہلے بھی ابا سے کیا تھا، لیکن جواب میں میرے باپ نے بھی مجھے ڈانٹنے لگا، کہنے لگا کہ تو چپ کر، اپنا منہ بند رکھ۔ اماں نظریں چرا کر اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے برا لگتا تھا۔ ایک بار میں اسکول سے آیا تو چونکہ اسکول محلے میں ہی تھا تو سب لڑکے ہماری ہی گلی میں رہتے تھے۔ ایک لڑکا مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تمہاری اماں روز افضل کریانے والے کی دکان میں کیا کرتی ہیں؟ گھنٹوں وہیں رہتی ہیں۔ میری اماں کہہ رہی تھی کہ افضل کریانے والا اچھا آدمی نہیں ہے، تمہاری اماں کیوں جاتی ہے وہاں پر؟ اس بچے کے سوال پر تو جیسے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جواب کیا دوں۔ یہ سوال تو میرے اندر بھی بار بار اٹھتا تھا کہ میری ماں کیوں جاتی تھی اس کریانے والے کے پاس۔ وہ تو بات بات پر عورتوں کا ہاتھ پکڑتا تھا اور عورتیں تو اس کے دکان سے راشن تک نہیں لیتی تھیں۔ میں جب گھر آیا تو مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ ابا چارپائی پر بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ اماں سے کہنے لگا کہ دودھ پتی کی چائے بنا دے، مجھے ناشتہ تو کب کا ہضم ہو گیا۔ میری ماں نے مجھے دیکھتے ہی فٹافٹ سے پراٹھا بنا کر دیا، ساتھ میں ابا کو دودھ پتی کی چائے دی، لیکن میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس آٹے کی روٹی کھاؤں جو پتہ نہیں کس وجہ سے میری ماں کو دیا گیا ہے۔ میں نے دیکھا تو میری ماں کے بازو پر زخم کا نشان تھا۔ میں نے کہا کہ اماں، ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر جلدی سے میری ماں نے آستین نیچے کی، کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہوا، تو کھانا کھا۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں کھانا، آپ کو پتہ ہے اسکول کے بچے مجھے کتنی باتیں سناتے ہیں۔ میرا باپ کہنے لگا کہ کیا کہہ دیا بچوں نے تجھے؟ فیس تو تیری وقت پر جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ افضل کریانے والا اچھا آدمی نہیں ہے۔ تیری ماں 2 گھنٹے وہاں کیا کرتی ہے؟ محلے والے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے ماتھے پر بل ڈالے یہ بات کہی تھی۔ میرا باپ کہنے لگا کہ دفع کر محلے والوں کو، محلے والے ہمارے گھر پر روٹی کھانا نہیں دیتے، وہ دیتا ہے، اور تیری ماں وہاں کام کرتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے باپ نے نظریں چرائی۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ میں نے کہا کہ اماں کیا کام کرتی ہے؟ میرا باپ کہنے لگا کہ تجھے نہیں بتاؤں گا کیا کام کرتی ہے، تو ہوتا کون ہے اتنے سوال کرنے والا؟ میں نے کہا کہ ابا وہ کام تم کر لو، اماں کو دکانوں پر جا کر کام کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ میری بات سن کر میرا باپ چارپائی سے اٹھا اور ایک تھپڑ میرے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگا کہ بک بک کم کیا کر، چپ چاپ روٹی مل رہی ہے نا، وہ کھا۔ محلے والوں کی بات ایک کان سے سن اور دوسرے کان سے نکال دے۔ بڑے آئے محلے والے، تم فاقے کاٹ رہے ہوگے، نہ تو تم لوگوں کو کوئی پانی بھی پوچھے گا، اور ایسے لوگوں کی باتوں پر کیا کان دھرنا۔ پھر کہنے لگے کہ جمیلہ ذرا مجھے 100 کا نوٹ تو دینا، میری سگریٹ ختم ہو گئی ہے، میں ذرا بازار جا رہا ہوں۔
میری ماں نے 100 کا نوٹ میرے باپ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جیسے ہی میرا باپ گھر سے باہر نکلا، میں اپنی ماں سے کہا کہ اماں، آپ کیوں دیتی ہیں ابا کو پیسے؟ ابا تو کچھ کماتا بھی نہیں ہے، یہ پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ تجھے تیرے باپ نے کہا نہیں کہ چپ رہا کر، اتنا بڑا نہیں ہے کہ تجھے جواب دوں میں نے کہا کہ محلے والے باتیں کرتے ہیں، مجھے برا لگتا ہے میری ماں کے بارے میں، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ میری ماں کہنے لگی کہ اپنے کان بند کر لے، تیرا باپ ٹھیک ہی تو کہتا ہے۔ جب ہمارے حالات برے تھے تو کون سا پڑوسی تھا جس نے یہ سوچا کہ پکا ہوا کھانا کوڑے دان میں ڈالنے کے بجائے اس کے گھر دے دیتے ہیں، شاید ان تینوں کا پیٹ بھر جائے۔ میں نے کہا کہ اللہ میاں نے یہ تو نہیں کہا کہ گھر بیٹھے بیٹھے یہ انتظار کرو، روزی روٹی کہاں سے آئے گی؟ جب دنیا کے مرد کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنا گھر چلاتے ہیں، تو ابا کو کیا ہے؟ ابا کیوں نہیں کام کرتے؟ میری ماں کہنے لگی کہ میرا دماغ مت چاٹ، تیرا باپ کافی ہے میرا دماغ چاٹنے کے لیے۔ میرے پاس جو تھا میں نے سب بیچ دیا، اپنا زیور بیچ کر تیرے باپ کو رکشہ لے کر دیا، پر اس نے نہیں چلایا، بیچ ڈالا، پیسے بھی خرچ کر گیا۔ اب کیا ہے میرے پاس؟ میں نے کہا کہ نہیں، یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، کیوں مانتی ہو تم ابا کی بات؟ کہنے لگی تو پھر کیا کروں؟ گھر سے نکال باہر کرے گا مجھے، لاوارث ہو جاؤ گے۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کو تو نہ تو تم سے کوئی غرض ہے اور نہ مجھ سے، کم از کم سر چھپانے کے لیے چھت تو ملی ہوئی ہے نا، طلاق دے دے گا تو یہ چھت بھی نہیں ملے گی، اور تم جانتے ہو نا تیرے باپ نانا نانی خود کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں پال سکتے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسکول چھوڑ دیتا ہوں، مجھے بتاؤ، میں جا کر افضل کریانے والے کی دکان پہ کام کرتا ہوں جو تم کرتی ہو۔ ایک زوردار تھپڑ میری ماں نے میرے منہ پر مارا۔ کہنے لگی کہ خبردار، پڑھائی نہیں چھوڑے گا تو، تیری خاطر تو قربانی دے رہی ہوں، تو پڑھے گا، بڑا آدمی بنے گا، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کر، بس پڑھ، اتنا پڑھ کہ تجھے ایک اچھی نوکری مل سکے، اپنے باپ کی طرح نکمے نہ بن جانا۔ اس کے ماں باپ نے بھی تعلیم کو ترجیح نہیں دی تھی، بس چھوٹے موٹے کاموں پر لگا دیا تھا۔ پہلے وہ کماتا رہا، پھر اسے بیٹھنے کی عادت پڑ گئی، اور اب وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ جب مرد کوئی کام نہ کرے تو پھر ساری زندگی عورت کو ہی اسے پالنا پڑتا ہے، اور مرد کو پالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیسے پڑھوں، لوگ میری ماں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، میرا دماغ کام نہیں کرتا، مجھے برا لگتا ہے۔ افضل کریانے والے کی دکان پر تو کوئی جاتا تک نہیں ہے، عورتیں تو بالکل بھی نہیں جاتی، بات بات پہ ہاتھ پکڑتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا، پچھلے دنوں ایک بچی کی چیخوں کی آواز بھی آ رہی تھی اسی دکان سے۔ وہ تو لوگوں نے جلدی سے دکان کھولی تو بچی بچ گئی۔ اماں، میں اتنا چھوٹا تو نہیں ہوں کہ یہ نہ سمجھ سکوں کہ وہ کس کردار کا مالک ہے۔ میری ماں کہنے لگی کہ بس چپ رہے، میں تجھ سے کچھ نہیں سننا چاہتی، اور سوچنا چھوڑ دے۔ میں نے کہا کہ آپ کا مطلب ہے کہ میں بے غیرت ہو جاؤں؟ کہنے لگی کہ ہاں، ہو جاؤ بے غیرت، جس دن تو بڑا افسر بن جائے گا تو میں چھوڑ دوں گی سب کچھ۔ میرے لیے یہ بات بہت اذیت ناک تھی، میں نے سنا تھا کہ عورت مرد کی غیرت ہوتی ہے، پھر میرا باپ بے غیرت کیوں بن گیا تھا؟ میری رگوں میں بھی تو اسی کا خون دوڑ رہا تھا، لیکن میں تو بے غیرت نہیں ہوں۔ ایک بار میں اپنے دوست کے ساتھ واپس گھر آ رہا تھا، جب ہی افضل کریانے والے کی دکان سے میری ماں باہر نکلی تو لنگڑا رہی تھی۔ سب لوگ میری ماں کو لنگڑاتا ہوا چلتا دیکھ کر ہنسنے لگے، گندی گندی باتیں کرنے لگے۔ میرا خون اتنا کھولا کہ میں نے اپنے ہی دوست کو مکے مارنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا کہ تو ہوتا کون ہے میری ماں کے بارے میں ایسے کہنے والا؟ دوسرے لڑکے مجھے مارنے لگے، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں سب کا خون پی جاؤں۔ میں نے سب لڑکوں کو مارنا شروع کیا، وہ 5-6 تھے، اور میں اکیلا مار بھی کھائی اور میرے منہ سے خون نکلنے لگا۔ یونیفارم مٹی سے بھر گیا تھا، لیکن میں ان کو مارتا رہا۔ جب میں نے زمین سے پتھر اٹھائے تو وہ بھاگ گئے۔ میں گھر آیا، میرا زخمی چہرہ دیکھ کر میری ماں کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کو کیا لگے، آپ جائیں افضل کریانے والے کی دکان پہ، مفت کا راشن لے کر آئیں۔ میں بھی سوچ چکا ہوں، جب بھی کوئی آپ کے خلاف بات کرے گا
تو میں ایسے ہی لڑوں گا، مر جاؤں گا یا ان لوگوں کو مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر میری ماں کا رنگ اڑا تھا۔ کہنے لگی کہ لڑکے آیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں لڑکے آیا ہوں، مار کے آیا ہوں، سب کے خون نکال کے آیا ہوں۔ کہنے لگی کہ پاگل تو نہیں ہو گیا، تو کیا بدماش بنے گا؟ بڑا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں بنوں گا، میں بدماش بنوں گا۔ جب میری ماں بھی، ابھی یہ بات میرے منہ میں ہی تھی کہ میری ماں نے زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ کہنے لگی کہ جب تجھے سچ نہیں پتا تو اپنا منہ بند رکھا کر۔ میں نے کہا تو بتاتی کیوں نہیں ہو کہ سچ ہے کیا؟ کہنے لگی اب بھی نہیں بتا سکتی۔ میں اپنے کمرے میں غصے سے چلا گیا، اپنے کپڑے تبدیل کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ میری ماں میرے لیے کھانا بنا کر لے آئی۔ کہنے لگی کہ اٹھ کر کھانا کھا لو۔ میں نے کہا کہ نہیں کھانا، مجھے نہیں کھانا ایسا کھانا جو میری ماں کی عزت بیچ کر مجھے کھانا پڑے۔ وہ کہنے لگی کہ تجھے یہ کس نے کہا میں نے عزت بیچی ہے؟ تو یہ سمجھ کہ یہ تیری ماں کی محنت کی کمائی ہے۔ میں نے کہا کہ کون سی محنت؟ کیسی محنت؟ ایسی بھی کون سی محنت ہے جو تم منہ سے نہیں کرتی اور منہ سے نہیں بتا سکتی؟ میری ماں کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری ہی اولاد ہو کر میری کردار کشی نہ کرو، میری بات کا اعتبار کرو، وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے کہا اور یہ وقت کب آئے گا؟ میں چاہتا ہوں لوگوں کا منہ توڑ جواب دوں، سب سے یہ کہہ سکوں کہ میری ماں کا با کردار ہے۔ یہ کہتے ہی میں رونے لگا۔ میری ماں نے آنسو بھی بہہ رہے تھے اور پھر کہنے لگی کہ اپنے آنسو صاف کرو اور کھانا کھاؤ۔ بہرحال میں نے روتے ہوئے کھانا کھایا تھا۔ اگلے روز جب میں اسکول گیا تو پرنسپل نے آفس میں بلا لیا، جہاں وہ لڑکے بھی تھے جن کو میں نے مارا تھا اور انہوں نے مجھے مارا۔ پرنسپل کو شکایت انہوں نے لگائی تھی۔ پرنسپل کہنے لگے کہ اگر تمہاری یہی حرکتیں رہی تو میں تمہیں اسکول سے نکال دوں گا۔ پتہ نہیں تمہاری ماں کیسی اور آوارہ گردیاں کرتی ہے اور تم بدماش بنے رہے ہو۔ پرنسپل کے منہ سے یہ سن کر میرا جی چاہا کہ پرنسپل کا بھی منہ توڑ دوں۔ پتہ نہیں میرے ماں باپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی تھی کہ لوگ صبر نہیں کرتے، وہ یہ انتظار نہیں کرتے کہ کب کوئی اپنے کردار کی سچائی اور وضاحت دے، وہ بدنام کر دیتے ہیں، دوسروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ مجھے اسکول سے لاسٹ وارننگ ملی تھی، اس لیے میں جب گھر آ رہا تھا اس بار اپنے کسی دوست کے ساتھ نہیں، اکیلا ہی آ رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ دکان کا شٹر آدھے سے زیادہ بند ہے اور افضل کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، شاید میری ماں سے ہی باتیں کر رہا تھا، پہلے تو میں نظر انداز کر کے وہاں سے گزرنے لگا۔ دوپہر کا وقت تھا، پھر سوچا کہ جھانک کر دیکھ لیتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں دکان کے قریب جا کر جھانکتا، دکان کا شٹر تھوڑا سا اونچا ہوا۔ میری ماں نکلی تھی، پسینے سے شرابور اور بدحواس تھی، راشن کے تھیلے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، میں پکڑ لیتا ہوں۔ میں نے اپنی ماں کے ہاتھ سے دونوں راشن کے شاپر پکڑ لیے اور گھر لے آیا۔ کہنے لگی کہ ٹھنڈا گلاس پانی کا پلا دو۔ میں نے ایک گلاس پانی پلا دیا۔ بار بار میری ماں اپنے پیٹ کا نچلا حصہ پکڑ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ نہیں، کچھ نہیں ہوا، ایسے کاموں میں ایسا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا۔ میں ابھی 9ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا اور سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں ان باتوں سے اتنا انجان نہیں تھا، لیکن سن کر کچھ برا لگا۔ پھر اپنی ہی ماں کے بارے میں سننا تو اور بھی زیادہ برا لگتا ہے۔ بہرحال اپنے اندر کی اذیت میں اپنی ماں کو بتا نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، کہنے لگی کہ اپنے ابا کو فون کر کے کہہ دینا آتے ہوئے بازار سے کھانا لے آئیں، آج مجھ سے کھانا نہیں پکے گا۔ آج میری بالکل ہمت نہیں ہے، 4 گھنٹے میں اس کی دکان سے گزار کے آئی ہوں۔ یہ سن کر میری تن بدن میں آگ لگی تھی، لیکن ماں نے کہا تھا کہ شک نہ کرنا۔ کیسے شک نہ کرتا؟ یہ بھی مجھے بتا دے۔ میری ماں کی باتیں ایسی تھی کہ شک کرنے والی تھی۔ میں نے اپنے باپ کو فون کیا تو ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ یار تو بھی بڑے مزے کا مذاق کرتا ہے، ہنسا ہنسا کر ہمارے پیٹ میں درد کرتا ہے، چل اب بوتل پلا۔ خوش ہو گیا، ہنس ہنس کے بولا کہ ہاں ہاں بوتل بھی پلاؤں گا اور آج کھانا بھی کھلاؤں گا۔ آج تو میری بیوی نے بڑا اچھا وقت لگا لیا، اچھے خاصے پیسے لائی ہوگی۔ یہ سن کر میرا جی چاہا کہ اپنے باپ کا قتل کر ڈالوں۔ پھر فون پہ کہنے لگا کہ ہاں
بول کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ اماں کہہ رہی ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کھانا لے آنا۔ کہنے لگا کہ ہاں ہاں اپنی ماں کا خیال رکھ، 4 دن تو مجھے پتہ ہے کہ بازار ہی کی کھانی پڑے گی۔ پھر فون بند کر دیا۔ میری ماں کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی، چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہائے ہائے کر رہی تھی۔ پتہ نہیں میں کس گھرانے میں پیدا ہو گیا تھا، میرا باپ ایسا کیوں تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ بہرحال ابا رات کو کھانا لے کر آیا، گوشت کا سالن پکوا کے لے کر آیا تھا۔ پہلی بار میری ماں کو چارپائی سے اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر کھلا رہا تھا، اور میں حیران تھا، ورنہ تو مارتا تھا یا پیٹتا تھا۔ جب میں اماں یہ کہتی تھی کہ تم کچھ کماتے نہیں ہو تو اسے بہت مارتا۔ کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگا کہ وہ پیسے کہاں رکھے ہیں تو نے؟ میری ماں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ میرے باپ کے چہرے پر خوشی کی چمک دکھائی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ سب کچھ پیسے کی وجہ سے ہے۔ جیسے ہی میرے باپ نے الماری کھولی میں دیکھ کر حیران تھا۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں واقعی ہی ششد رہ گیا۔ میرا باپ تو یوں خوش تھا کہ جسے پتہ نہیں کیا۔ پھر کہنے لگا کہ پورے پیسے دیے ہیں نا؟ اس نے دیکھا اچھے خاصا وقت دیا ہے تو نے اسے۔ بڑی بے حیائی والی باتیں کر رہا تھا۔ کہنے لگی نہیں باقی کے پیسے بعد میں دے گا، کہتا ہے کہ دے دوں گا جلدی، اور ہاں 2 دن بعد مجھے اس کی دکان پہ نہیں جانا، لیکن کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد 4 دن تک میں گھر واپس نہیں آ سکتی، مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا باپ کہنے لگا کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے، یہ تو سارے پیسے میں بینک میں رکھوا دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر ہی جی چاہا کہ میں پنکھے سے لٹک کر مر جاؤں۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن میری ماں باپ نے تو شاید بے شرمی کی حدیں ختم کر دی۔ اتنا پیسہ میری ماں نے کیا کرنا تھا؟ وہ پھر سے لیٹ گئی۔ پتہ نہیں وہ میری ماں کو کہاں لے کر جائے گا۔ 4 دن میری ماں کے ساتھ کون کون بدکاری کرے گا؟ میں ذہنی تکلیف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسکول کا کوئی لیکچر میرے دماغ میں اثر ہی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ دماغ ماں کی طرف لگا ہوا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ بہرحال محلے والوں کی نظریں ہمارے گھر پر ہی رہتی تھی۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ جب ماں گھر پر نہیں آئے گی تو محلے والے تو بہت باتیں کریں گے۔ تمہاری ماں کہاں گئی؟ اتنے دن بعد آئی ہے۔ مجھے شاید 4 دن بعد کسی ویشیا کا بیٹا پکارا جائے گا۔ میں رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بہرحال میری ماں 4 دن نہیں آئی۔ 4 دن بعد جب گھر آئی تو چلنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ میرا باپ ہی اسے گاڑی میں بٹھا کر لایا تھا، پھر چارپائی پر اسے لٹانے میں مدد کی۔ کہنے لگا کہ اب تو آرام کر، پورا مہینہ میں تیری خدمت کروں گا، بس یہ پیسے میں ذرا بینک میں رکھوا کر آ جاؤں۔ اتنے پیسے تھے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنے پیسے وہ افضل کریانے والا کہاں سے لایا ہے۔ کیا کیا ہے اس نے میری ماں کے ساتھ؟ میری ماں درد سے کرا رہی تھی مجھ پر۔ کہنے لگی کہ تیری سال بھر کی فیس کا انتظام کر لیا۔ میں نے دیکھا اور جی لگا کر پڑھنا۔ میں نے کہا کہ بھاڑ میں گئی پڑھائی، میرا تو جی چاہتا ہے خودکشی کر لوں۔ پتہ نہیں کس گناہ کے پیسے اٹھا کر لائی ہوں۔ اماں اس سے بہتر تھا کہ تو پیدا ہوتے ہوئے میرا گلا گھونٹ دیتی۔ یہ سن کر میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی کہ مجھے افسوس لوگوں کی باتوں کے نہیں، بلکہ ان کو سب باتیں کرنی آتی ہیں۔ مجھے افسوس تیری باتوں کا ہے۔ تو نے بھی اپنی ماں کو ویسا ہی سمجھ لیا جیسے سب لوگ سمجھتے ہیں۔ اپنی ماں کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے جس نظر سے محلے والے دیکھتے ہیں۔ تجھے لگتا ہے کہ تیری ماں یہ کر سکتی ہے؟ میں نے کہا تو بتاتی کیوں نہیں ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ مجھے لگا کہ جیسے میری ماں کی قمیص پر خون لگا ہے۔ اسی جگہ میری ماں نے ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگی کہ بہت درد ہے۔ میں جلدی سے آیا، جیسے ہی قمیص اوپر کی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ میری ماں اپنا گردہ بیچ کر آئی تھی۔ افضل کی بیٹی کے دونوں گردے فیل ہو گئے تھے، اور میری ماں اس کی دکان پہ جاتی تھی، لیکن وہیں سے پیچھے کے راستے سے نکل کر اس کے ساتھ ہاسپٹل جاتی تھی، اپنے ٹیسٹ کرواتی تھی۔ میری ماں کا گردہ اس کی بیٹی کے گردے سے میچ تھا، لیکن افضل نے کہا تھا کہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہو، یہ کام چپ چاپ ہونا چاہیے۔ بے شک محلے والے میری ماں کو جو مرضی سمجھے، لیکن وہ سچ نہیں بتائے گی، اور یہ بات افضل کی میری ماں کے ساتھ تھی، باپ دونوں کو پتہ تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ میری ماں نے میری خاطر کتنی بڑی قربانی دی۔
تیرا باپ کہتا تھا کہ میں نہیں کماؤں گا تو ایسا کر شہباز کا اسکول چھڑوا دے، اسے میں کسی مکینک کی آواز دکان پہ رکھوں گا۔ جب میری ماں کہتی تھی نہیں میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنے گا، اس کے لیے مجھ سے جو ہوگا میں کروں گی۔ 40 لاکھ میں میری ماں نے اپنا گردہ بیچا تھا۔ افضل کی بیٹی کا رشتہ طے ہوا تھا اور جس بیٹی کے دونوں گردے خراب ہو گئے وہ چاہتا تھا کہ چپ چاپ یہ کام ہو، اس کی بیٹی کا گردہ بھی لگ جائے اور اس کی شادی بھی ہو جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ 1 مہینے کی خدمت میں نے خود اپنی ماں کی تھی۔ میری ماں کی طبیعت بہتر ہوئی اور میں پیسے بہت سوچ کر خرچ کرتا تھا، اور میری ماں بھی میرے باپ کو فالتو کا پیسہ نہیں دیتی تھی، کہتی تھی کہ میں نے اتنی بڑی قربانی اپنے بیٹے کے لیے دی ہے، آج میں ایک بڑا افسر بنوں گا اور اپنی ماں کی خدمت بھی کرتا ہوں۔ میرا باپ بھی نکما ہے، بس اسے کھانے سے مطلب ہے، اسے 2 وقت کی روٹی اور سگریٹ مل جائے تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن اپنی ماں کی قربانی کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اس نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔